عورتوں کو قابو کر کے رکھنا، ان کو غیرت شرم حیا کا درس دینا، ان کو برقعوں میں رکھنا، ان کو جناب پردے میں رکھنا، یہ مرد کا کام ہے۔ جہاں مائیں ٹک ٹاک پہ ناچنے والی ہوں، بہنیں ٹک ٹاک پہ ناچنے والی ہوں، اور مسجد میں دعائیں ہو رہی یا اللہ ایوبی عطا فرما، ایوبی نہیں آتا وہاں۔ اگر ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہے نا وہ پردہ کرے گی، ان کی دل و نگاہ مسلمان رہے گی نا، تو یقین کریں آگے پیدا ہونے والے بھی مسلمان ہوں۔ ایسا طبقہ جو ماحول کی مجبوری کو عذر بنا کے اپنے لیے رب رسول کی نافرمانی حلال کیے ہوئے ہے، جیسے دجال آیا سب سے پہلے یہی لوگ کھڑے ہوں گے۔ گانا جو ہوتا ہے نا، گانا یہ بندے کو زنا تک لے جاتا ہے، گانا دل میں منافقت پیدا کرتا ہے۔ منافقت کا مطلب ہے گناہ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ حاضرین ذوی الاحتشام، میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف شریف کی آیت نمبر 33 تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ میں خلاق کائنات نے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کو جو دھمکی ملی تھی خاتون کی طرف سے، عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے، کہ لَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، جس کام کا میں حکم دے رہی ہوں اگر تو وہ نہیں کرے گا، لَيُسْجَنَنَّ، تو ضرور تو قید کر دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور تو ضرور پریشانی اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ اس نے دھمکی دی۔ دو ہی صورتیں تھیں، نعوذ باللہ من ذالک، یا تو وہ اپنے کام میں اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتی، اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تو پھر یوسف علیہ السلام کے لیے جیل تھی، قید تھی آپ کے لیے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام نے سنتے ہی فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، کہنے لگے رب رب، اے میرے رب۔ یہاں پہ یا متکلم کی جو ہے وہ مقدر ہے، یا با کے نیچے جو زیر ہے یہ یا متکلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ رب، اے میرے رب، السجن احب الیہ، میرے نزدیک قید بہتر ہے، میرے لیے قید بہتر ہے، ما یدعوننی الیہ، جس بات کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ اب دیکھیں جی، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کا نظریہ، اور یہی ہر مسلمان نوجوان کا نظریہ ہونا چاہیے کہ ایک طرف جو ہے وہ گناہ کی دعوت ہو، اور دوسری طرف بڑی سے بڑی تکلیف ہی کیوں نہ ہو، بندہ مومن جو ہے وہ ہیلا گھر نہیں ہوتا، ہیلا ساز نہیں ہوتا، لومڑی مزاج نہیں ہوتا۔ بندہ مومن جو ہے وہ ہمیشہ وہ یہی دیکھتا ہے یار میرے رب کی نافرمانی نہ ہو، مجھے جتنی تکلیف آتی ہے آ جائے، مجھے جتنی تکلیف آتی ہے آ جائے۔ آج کے نعوذ باللہ ایک شاعر تھا، اس کا میں نے پرانا کلام پڑھا تھا، اس کا مفہوم میرے ذہن میں ہے۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ جناب یہ نعوذ باللہ عورتوں کی حسن کی تعریف کر کے کہ جناب ایسے ہونٹ تو ایسے گال اس کے تو یہ تو وہ، سارا کو کہنے لگا اب شراب کی بوتل ساتھ ہے تو اب بتائیں کہ بندہ کیسے بچے اس کام سے۔ یعنی کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ اپنے اشعار کے ذریعے لوگوں کو بھی دعوت گناہ دے رہے ہیں، دعوت گناہ دے رہے ہیں لوگوں کو یہ نظریہ دے رہے ہیں بھائی جب ماحول بن جائے نا گناہ کا تو پھر بچنے کے کوئی چانس نہیں ہوتے، پھر تم گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی یہ ماحول نہیں تو اور کیا ہے، ہیں ساری خواتین محل کی رہنے والی، بڑے بڑے وزیروں مشیروں کی بیویاں ہیں، ساری کی ساری اکٹھی ہو چکی ہیں، عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ مل چکی ہیں، حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کر رہی ہیں۔ اب بتائیں ماحول کیسا ہے، کتنے کمروں کے اندر لے گئے یوسف علیہ السلام کو، ہر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اب بتائیں ماحول ایک طرف جا رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا نبی رب کی طرف جا رہا ہے، بات تو یہ ہے۔ اب ذرا غور کریں، اس نے دھمکی دی جیل کی، یوسف علیہ السلام نے دعا کی جیل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے معاملات بھی وہی فرما دیے کہ یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے ہیں۔ اس سے آپ سوچ سکتے ہیں، قسم خدا کی جب معاشرے کے فرد ایسے پاکیزہ ہونا تب جا کے معاشرہ راہ راست پہ آتا ہے، تب جا کے معاشرہ راہ راست پہ آتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ دیکھیں ذرا، حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام نے ویسے دیکھیں تکلیف کے لیے اپنے آپ کو آزمائش میں مبتلا ہونے کی دعا مانگنا جائز نہیں، عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، لیکن جب سامنے رب کی نافرمانی کھڑی ہو، یوسف علیہ السلام نے یہی کیا نا، یا اللہ جس طرح یہ مجھے بلا رہے ہیں نا، اس کام سے تو میرے لیے جیل جانا مجھے پسند ہے، میرا پسندیدہ عمل ہے کہ میں جیل چلا جاؤں، وہ تکلیف اٹھا لوں گا، اذیتیں اٹھا لوں گا، آزمائشیں اٹھا لوں گا، پریشانی اٹھا لوں گا، مولا بس تیری نافرمانی والی پریشانی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔
بتائیں. آج یہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا نا کہ مجھے جس طرف یہ دعوت دے رہی ہیں، اب یہاں پہ بڑی حیران کن بات ہے. یوسف علیہ السلام جو صیغہ استعمال فرما رہے ہیں یدعوننی، یدعون یہ مذکر کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور حیران کن بات یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو گناہ کی طرف مائل کر رہی تھی وہ ساری عورتیں تھیں، مرد ایک بھی نہیں ہے. ساری وزیر و مشیروں کی بیویاں ہیں، وہی عورتیں تھیں ساری. عزیز مصر کی بیوی وہ بھی عورت تھی، مرد ایک بھی نہیں ہے، لیکن صیغہ مذکر کا استعمال کر رہے ہیں. ہے نا حیران کن بات. اللہ اکبر کبیرہ. بھائی ذرا غور کریں، سوچیں ذرا اس بات کو. گناہ کی دعوت دے رہی ہیں عورتیں، یدعون صیغہ مذکر کا، مؤنث کا صیغہ نہیں آیا. حالانکہ صیغہ یہاں جمع مؤنث غائب کا آنا چاہیے تھا، مضارع کا، لیکن یہاں مضارع کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ ہے، وہ بھی جمع مذکر کا، حالانکہ مرد ایک بھی کوئی نہیں. اب کوئی احمق یہ کہے جی دیکھو جی یوسف علیہ السلام نے تو مردوں پہ الزام لگا دیا. مائل کرنے والی گناہ کی طرف عورتیں تھیں، داعیات الی الاسم عورتیں ہیں، آپ نے نام لگا دیا مردوں کا، یدعون یہ مرد مجھے دعوت دے رہے ہیں. اللہ اکبر. پیارے بھائیو، اس میں جو راز پن ہے نا، آپ نے اس معاشرے کے منہ پہ لگی ہوئی کالک کو ظاہر کیا ہے. یوسف علیہ السلام نے اس معاشرے کے منہ پہ جو بدنما دھبا لگا ہوا تھا نا بغیرتی والا، وہ اپنے اس کو ظاہر کیا ہے. مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ عورتوں کو قابو کر کے رکھنا یہ مردوں کا کام ہے. نہیں سمجھ آیا؟ عورتوں کو قابو کر کے رکھنا، ان کو غیرت شرم حیا کا درس دینا، ان کو برقعوں میں رکھنا، ان کو جناب پردے میں رکھنا، یہ مرد کا کام ہے. اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کی بیوی بے پردہ بھاگی پھرے نا، اس سے اس مرد کی غیرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بیوی کا پردہ ہو سمجھو مرد غیرت والا ہے. بیوی بے پردہ ہے، دوپٹہ کندھے پہ پڑا ہوا ہے، اور مرد جو ہے وہ ایسے بے فکر ہو کے گھوم رہا ہے گلیوں میں، تو اس سے آپ جو ہے نا مرد کی غیرت کا لیول کا اندازہ لگا سکتے ہیں. غیرت کی جو ہے نا اس کے اندر ہے بھی سی، یہ موئی ہوئی ہے، مری ہوئی ہے اس کی غیرت. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ کہا نا یدعوننی، یہ مجھے دعوت دے رہے ہیں. کون دعوت دے رہے ہیں؟ مردوں کا کہا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا اگر مرد جو ہے وہ غیرت مند ہوتے، عورتوں میں یہ بات نہ آتی، نہ مرد بغیرت ہوتے، نہ عورتوں میں یہ بات آتی، اور نہ یہ مجھے گناہ کی دعوت دیتی. اب یہ جو لفظ ہے نا یدعون، جو مذکر کا صیغہ ہے، پیارے بھائیو، یہ ہمارے معاشرے، موجودہ معاشرہ جو جاہلی معاشرہ ہو چکا ہے، جو گندگی اور غلاظت سے بھرپور معاشرہ ہو چکا ہے، یہ بالکل یدعون کا جو صیغہ ہے یہ ہمارے معاشرے کی منہ پہ جو بدنما دھبے اور داغ ہیں ان کو بھی عیاں کر رہا ہے، انہیں بھی ظاہر کر رہا ہے. بتائیں، سوچیں یار، مسلمان کی بہن بیٹی کبھی جناب گھر میں ناچ گانے کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر سکتی ہے؟ دیکھیں، جس میں نے معاشرے کی ماحول کی بات کی کہ ماحول بھی ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، اس کے باوجود خاتون ماحول بنا کے گناہ کی دعوت دے رہی ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا پاک پیغمبر ماحول دیکھ کے رب تعالیٰ سے جیل جانے کی دعا مانگ رہا ہے، جیل جانے کی دعا مانگ رہا ہے. اب ہم دیکھیں، ذرا غور کریں، آج جس کو بھی پکڑو، ہاں بھئی یار وہ آپ کی بہن بیٹی جو ہے وہ ناچ رہی ہے، غریب ہے جی، کیا کریں، مرتے ہیں بھوکے، مرتے ہیں، کیا کریں. جہاں بھی بدکاری ہو رہی ہے، زنا ہو رہا ہے، ان سے پوچھا جائے ہاں بھی اس کام میں کیوں پڑے ہوئے ہو، وہ کہتے ہیں یہ غریبی ہے جی، کیا کریں. یہ تو ماحول ہو گیا غریبی کا. غریبی ہے، یہ تمہاری خواہشات جو ہیں وہ اتنی بڑھ چکی ہیں، ان خواہشات کو، بڑی بڑی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے تم اس کام میں مبتلا ہو گئے ہو. ایسا بھی کوئی ہوتا ہے کہ بندہ جیسے گھر میں نہ 2 ٹائم کی روٹی ہی نہ ہو. آج ہمارے ہاں بھیکاریوں کو جا کے دیکھ لیں، سچی بات ہے، ہزاروں روپئے تو وہ کما کے جاتے ہیں. چوک میں کھڑا ہوا 4-4 5 ہزار روپے بندہ بھیکاری لے جاتا ہے گھر میں یار. تو پھر بتائیں جس کاموں میں یہ پڑے ہوئے ہیں. آج جس بندے کو بھی دیکھ لیں آپ، فلموں میں، ڈراموں میں، جو بے حیائی فحاشی کا جو بازار گرم کر رکھا ہے انہوں نے، ہر بندے کو دیکھو کہ مجبوری ہے، مجبوری ہے. یہاں میں نے ایک بار بیان کیا ان عورتوں کے لیے جو یہ ڈرامے فلمیں بناتی ہیں، بھئی یہی پھیلاتی ہیں،
ایک بندہ یہیں پہ بیٹھا ہوا، بعد میں اسے پکڑ لیا، یہیں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضرت ان کی 100 مجبوریاں ہوتی ہیں، آپ پتہ نہیں ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بتائیں، یہ مجبوری ہے نا، وہ خاتون بھی تو کہہ سکتی ہے میری بھی مجبوری تھی بھائی، خواہش نفس سے میں بھی مجبور تھی، میں کیا کرتی بتاؤ بھلا؟ یہ جو ماحول کی مجبوریاں کہہ کے رب رسول کی نافرمانی کو حلال کرتے پھرتے ہیں نا، میں واللہ کہہ رہا ہوں ایسا طبقہ جو ماحول کی مجبوری کو عذر بنا کے اپنے لیے رب رسول کی نافرمانی حلال کیے ہوئے ہے، جیسے دجال آیا سب سے پہلے یہی لوگ کھڑے ہوں گے اس کے ساتھ، سب سے پہلے یہی لوگ کھڑے ہوں گے دجال کے ساتھ۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیوں فرمایا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے میں جب دجال آئے گا مسلمان لوگ اپنی عورتوں کو باندھ کے رکھیں گے، زنجیروں سے باندھیں گے، وہ زنجیر توڑ کے بھاگ کے جائیں گی دجال کی طرف۔ بتائیں آج جو دجالیت کے جو ہے نا وہ سمندر میں اپنے ناک و ناک غرق ہو چکی ہیں، بے حیائی، دجال نے کہا کر دے، اس نے کہا کر دی، اور یہودی کھڑا کہہ رہا ہے، دجال کا مرید کہہ رہا ہے، اس کے مرید کے کہنے پر اس نے 4 پیسوں کی چمک دکھائی ہے، مسلمان کی بہن بیٹی کپڑوں سے باہر آ گئی ہے۔ اب بتاؤ جب دجال آپ آ گیا باہر، یہاں سے زمین سے سونا نکال کے دکھائے گا، بتائیں کون باہر رکھے گا؟ اپنے گھر میں کون ٹھہرے گا بھلا بتاؤ؟ آج کیا وجہ ہے بتائیں؟ کہتے ہیں جی یا اللہ صلاح الدین ایوبی دے، اور بھائی اس کی فوج بھی تیار کرو، کہ نہیں سمجھ آئی؟ اس کے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی ہے نہیں۔ اسماعیل ہنیہ کھڑا ہوا شہید ہو گیا، یا سنوار کھڑا ہوا شہید ہوا، ابو عبیدہ کھڑا ہوا شہید ہو گیا، کتنے ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ایک ایک کر کے سارے شہید ہوتے رہے ہیں، اور بھائی جماعت کھڑی ہو اس کے ساتھ، اور جماعت کب ہوگی؟ جماعت کب کھڑی ہوگی؟ جماعت تب کھڑی ہوگی جیسے صلاح الدین ایوبی کی ماں پردے والی تھی، اس طرح کر کے اس کی سپاہیوں کی مائیں بھی پردے والی اور غیرت والی تھی۔ جہاں مائیں ٹک ٹاک پہ ناچنے والی ہوں، بہنیں ٹک ٹاک پہ ناچنے والی ہوں، اور مسجد میں دعائیں ہو رہی یا اللہ ایوبی عطا فرما، ایوبی نہیں آتا وہاں، میں سچی کہہ رہا ہوں۔ ایسی قوم سے، ایسے معاشرے سے دجال کی جماعت تیار ہو سکتی ہے، ایوبی کی جماعت تیار نہیں ہو سکتی کبھی، نہ خالد بن ولید کی جماعت تیار ہو سکتی ہے۔ بھئی اکیلا صلاح الدین ایوبی نہیں، اس کے سپاہی بھی چاہیے، اس کی جماعت بھی چاہیے، اور اس کی جماعت میں جب مسجد اقصی فتح ہو اس میں خطبہ دینے کے لیے شیخ ذکی الدین جیسا غیرت مند خطیب بھی چاہیے۔ وہ ایسے تھوڑی تیار ہوگا جیسے ہم کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں محفوظ ہو جائیں، گھر والوں کو پردہ کروائیں اور خود بھی اپنے آپ کو بھی بچائیں یہ ٹک ٹاک سے، یہ بے حیائی جتنی بھی ہے، واللہ کہہ رہا ہوں چھوڑ دیں یار، اس کو معافی دے دیں اس کو۔ اب اگر ہم اس کے لیے سنجیدہ نہیں ہو رہے تو پھر ہماری دعائیں مذاق ہیں، ہماری دعائیں مذاق ہیں۔ بھائی ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو؟ ہم چاہتے ہیں نا۔ تو پھر وہ آج ہی اسے شعر پڑھا تھا، کہتے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ دل اور نگاہ مسلمان نہیں نہ ہوئی، دل تیرا یہودی کا غلام بنا ہوا ہے، آنکھ تیرے یہودی کی چمکاریوں پر جناب فریفتہ ہوئی ہے، تو بتا تیرے دل میں صلاح الدین ایوبی کب آئے گا، اور تیرے بچے جو ہیں وہ صلاح الدین ایوبی کے سپاہی کب بنیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ مما یدعوننی جو فرمایا نا حضرت یوسف علیہ السلام نے، ایسے نہیں فرمایا، رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر کی زبان سے نکل رہے ہیں الفاظ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ فرماتے تھے مردوں کو، ایک بار آپ نے بعد میں فرمایا، میں بات سنو، گانے سے بچنا، گانا جو ہوتا ہے نا، گانا یہ بندے کو زنا تک لے جاتا ہے، گانا دل میں منافقت پیدا کرتا ہے۔ منافقت کیا مطلب ہے؟ گناہ کی محبت پیدا کرتا ہے، گناہ کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے گانا۔ کتنے سارے لوگ ہیں گانے سن کے ان کو پرانے وہ گندے خیالات جو ہیں وہ سارے تازہ ہو جاتے ہیں، ان کو پھر سے گناہ کی طرف چل پڑتے ہیں لوگ۔ ہوتا یا نہیں ہوتا ایسا؟ تو یہ منافقت پیدا کرتا ہے دل میں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ فرماتے تھے، آپ نے فرمایا کہ سنو اے نوجوانوں، اگر تم جو ہے نا تمہیں اخیر آ جائے، مرنے لگ جاؤ کہ بغیر گانے کے ہم نہیں بچ سکتے، نہیں رک سکتے، ہم مرتے ہیں، تو کہتا ہے پھر مہربانی کرنا اپنی عورتوں کو بچانا، عورتوں کو بچانا۔ تم بگڑ گئے ہو، تم بھی بگڑے رہنا، اگر تمہاری عورتیں بگڑ گئی تو میں پھر تم میں کوئی اسلام کا مجاہد کھڑا نہیں ہو سکے گا پھر کبھی بھی۔ آج وہی ہو گیا بھائی، اونچی آواز میں مسلمان کی بہن بیٹی، میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا جس گھر میں عورت کی آواز گھر سے باہر چلی جائے، اس اللہ تعالیٰ اس امت کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جہاں عورتیں ناچ ناچ کے جناب گھنگرو توڑ رہی ہوں، بتائیں وہاں کیا بنے گا؟ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا بھائی؟ ہاں آپ پردہ کروائیں اپنے گھر والوں کو۔ کہتے ہیں نا جناب یہ پرانے ذہن کیا بد دماغ ہے، انہوں نے کہا بھائی ہونے دو، کہنے دو جو کہتے ہو، سب کو کھینچ کے رکھو۔
ابھی اپنے اپنے گھر رہو بھائی، شاباش بھی، چلو بھائی میری گھر والی پردہ کرے گی. اور ہمارے یہاں پردے کی بھی دو قسم ہے، کہ شرعی پردہ ہے، ایک غیر شرعی پردہ ہے. شرعی پردہ کرتی ہے وہ سب سے، وہ جو شرعی پردہ کرنے والی ہو بس جی، پھر اس کے لیے تو ایسے ایسے الفاظ سننے کو ملیں گے مولوی خاندانوں میں، باقیوں کو تو چھوڑیں نا آپ. ایسی ایسی باتیں سننے کو ملیں گی کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، یار یہ مسلمانوں کا گھر ہے جہاں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، وہ بھی پردے کے متعلق، رب تعالیٰ کے حکم شرعی کے متعلق. میں کیوں بار بار پردے کی بات کرتا ہوں؟ پیارے بھائیوں، اگر ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہے نا وہ پردہ کریں گی، ان کی دل و نگاہ مسلمان رہے گی نا، تو یقین کریں آگے پیدا ہونے والے بھی مسلمان ہوں گے. اگر ان کی دل و نگاہ مسلمان نہ رہے تو پھر آگے آنے والی نسل سے ہم خود جو ہے نا وہ یقین کر لیں، آنے والی نسل ہماری جو ہے، بلکہ یہی نسل دیکھ رہے ہیں ہم ہیں، وہ دجال کے پیادے بنیں گے، دجال کے میمنہ بنیں گے، میسرہ بنیں گے، اس کے لشکری بنیں گے، اس کے مقدمہ بنیں گے، سارا کچھ بنیں گے. امام مہدی کی جماعت میں کھڑے ہونے کی اہلیت کسی کو نہیں ہوگی. بتائے نا، آج جو قوم تراویح کی جماعت میں نہ کھڑی ہو سکے وہ بدر میں کھڑی ہوگی. اور یہ محفل نات میں کہہ رہا تھا یہ میں نے اس وقت جنم لیا ہوتا، میں کہا تو اس وقت بھی ہوتا تو عبداللہ بن ابی کا تو دایاں ہاتھ ہوتا اس کا. کہ نہیں سمجھ آیا؟ اس کا دست و بازو بنتا، اسلام کا تو خادم نہ بنتا اس وقت بھی، تو جس طرح تو منحوس ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی، اگلے الفاظ اس کے، ہو وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں مولا اگر تو نے ان کی مکروں کو میرے سے دور نہ کیا، ان کی چال بازیوں کو میرے سے دور نہ کیا، تو اصب الیہن، تو کہیں یہ نہ ہو کہ میرا دل اس طرف مائل ہو جائے، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں کہیں مرغوب ہی نہ ہو جاؤں، میں مرغوب ہی نہ ہو جاؤں. یہ الفاظ جو ہے نا، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ جس بندے میں نیکی کا ذوق جتنا بڑھتا جاتا ہے نا، اتنا اتنا بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا جاتا ہے کہ میں نے تو آج تک وہ نیکی کی ہی نہیں. نیکی کرنے والا بندہ، جس بندے میں رب تعالیٰ کی معرفت آ جائے، وہ نیکی کر کے اکڑتا نہیں ہے، نیکی کر کے اکڑتا نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہ نیکی کی اور ساتھ ساتھ جناب نیکی بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ جناب اس میں تکبر آئے جا رہا ہے، تو ایسی عبادت سے وہی پھر ایسا معاملہ بہتر ہے جس کے بعد بندے میں آج ہی آ جائے. پھر آج ہی آئیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک تو گیا ہے، یہ عبادت کر کے اکڑا ہوا دل میں تکبر آ گیا. یعنی جیسے جیسے بندہ مومن کے اندر نیکی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا جذبہ اور یہ احساسات بڑھتے جاتے ہیں، ویسے ویسے اس کو اپنی نیکیاں حقیر لگنے لگتی ہیں. وہ یعنی نیکیاں یاد نہیں رکھتا، صرف گناہ اس کے ذہن میں ہوتے ہیں، یا عبادت میں جو کمی ہوئی ہے وہی اس کے ذہن میں ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام دیکھیں اپنے لیے کون سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ. مولا اگر تم نے ان کی چال کو ناکام نہ بنایا، یعنی ان کی چال ایسے میرے طرف بڑھ رہی ہے، ایسے بڑھتی آئی، تو اصب الیہن، کہیں یہ نہ ہو کہ میں بھی اس میں مبتلا ہو جاؤں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، میں تو پھر مغلوب ہو جاؤں گا، مغلوب ہو جاؤں گا، میں مغلوب ہو جاؤں گا، وہ غالب آ جائیں گی مجھ پر. مولا تیری ہی مدد ہے مجھے بچا سکتی ہے. یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کوئی بندہ یہ نہ کبھی مان کرے کہ میری تو نیکی اتنی ہے، میں تو یہ کر لوں گا، میں تو وہ کر لوں گا. رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہو کے کیسی بات کر رہے ہیں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، میں تو مغلوب ہو جاؤں گا. پھر سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا؟ ہاں، کوئی بھی نیکی کر کے، کوئی بھی نیکی کا کام کر کے یہ بندہ ذہن میں رکھے کہ میرے مولا نے مجھے توفیق دی ہے، توفیق اسی کی ہے، دل میں اسی نے ڈالا ہے، دل مجھے اسی نے عطا کیا، دماغ مجھے اسی نے عطا کیا، میرا ہے ہی کیا یار ہیں. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بڑی بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں بادشاہ نے تجھے نوکری پہ رکھا ہوا ہے نا، تو غرور نہ کر کے بادشاہ نے تجھے نوکری پہ رکھا ہوا ہے، کہا کہ تیرے جیسے تو اس کے لیے ہزاروں ہیں، وہ تو کسی کو بھی کھڑا کر سکتا ہے. سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ بیمار ہوا نا، تو ایک بندہ پاس بیٹھا رو رہا تھا، کہنے لگا حضرت آپ چلے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے دین کا کیا بنے گا؟ میں نکما ہے تو، میں نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کے دین کا کیا تھا؟ اللہ کا دین اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، نہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے نہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اللہ کا دین کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. جی وہ ایک الگ بات ہے کہ دشمن جو ہے کبھی آپ کو دندناتے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دشمنوں کی جماعت سے ایسے بندے کھڑے کرتا ہے. پھر اقبال بھی کہتا ہے کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، ہیں بت خانے سے، مندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کھڑے کرتا ہے. میں جاؤ بھی جا کے میرے کعبے کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ یوں بھی بندے کھڑے کر دیتا ہے. تو کبھی بھی بندہ مومن جو ہے نا وہ دل میں یہ بات نہ لائے کہ میں ہوں تو یہ کام ہو رہا ہے، نہ اصب الیہن وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ.
یوسف علیہ السلام رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہیں، کتنی نیکیاں کی ہوں گی آپ نے ہیں، اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ بولا میں تو مغلوب ہو جاؤں گا، پھر اسب الیہن، اگر تیری مدد نہ ہوئی تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ گناہ سے بچ رہا ہے، یہ بھی مدد رب کی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، ایک بار آپ تشریف فرمائیں تو بادل جو ہے نا ایسے آیا سامنے اوپر آ کے، وہ اندر سے بادل سے آواز آئی کہ عبد القادر میں تیرے رب بول رہا ہوں، میں نے تجھ سے عبادت ساری معاف کر دی ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ امام الانبیاء سے معاف کو نہیں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاف کو نہیں، آپ کو خنجر لگا ہوا ہے، ہاں جی میٹھا پانی بنا کے پلایا انہوں نے حضرت عمر کو، پانی یہاں سے پلایا یہاں سے باہر آ گیا، ایسی حالت میں بھی حضرت عمر نے فرمایا مجھے مصلی پہ کھڑا کرو، نماز پڑھتا ہوں میں، بیٹھ کے یہ کھڑے ہو گئے، جیسے بھی آپ نے نماز پڑھی حضرت عمر نے، میں ان کو معاف نہیں، مجھے معاف کرنے والے، مجھے معاف کیوں ہو گئی؟ فوراً جب یہ ذہن میں آیا نا، آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، دفعہ دور، شیطان ہے دور ہیں۔ آگے سے اس نے نیا وار کیا، اس نے کہا عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا یہ لانتی جو ہے یہ نئی چال چل رہا ہے، فرمایا وہ ذلیل مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب نے بچایا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، وہ جس ذات نے مجھے علم دیا ہے اسی ذات نے مجھے بچایا ہے، میرے علم نہیں بچایا۔ آگے سے شیطان نے پتہ کیا کہا کہ یہی وار کر کے بڑے بڑے علم والے لوگوں کا میں دماغ خراب کر چکا ہوں، بڑے بڑے پیروں کا دماغ خراب کر چکا ہوں، ان کو جا کے میں یہی کہتا ہوں کہ میں تیرے رب ہوں، تیرے سے ساری عبادت ساکت ہو گئی، وہ پھر کہتے ہیں جی ہماری تو نماز مدینے میں ہوتی ہے، ہماری تو مدینے یہاں نماز ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ بھائی پیارے بھائیوں، جتنا بھی کام کر لیں آپ دین کا، نیکی کا، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کا، کبھی بھی یہ ذہن میں نہ لانے دیں کہ میں نے پتہ نہیں کچھ کر لیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو آپ دیکھیں، آقا علیہ السلام مکہ فتح ہو رہا ہے، پتہ کتنی محنت کے بعد فتح ہو رہا ہے، کتنی کوشش کے بعد جا کے فتح ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام جب تشریف لا رہے ہیں، حضور کے صحابہ فرماتے ہیں جیسے حضور حرم میں داخل ہوتے ہیں، کعبہ مشرفہ کے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں شکر کرنے کی وجہ سے آقا علیہ السلام کا سر مبارکہ ایسے جھک گیا، اونٹنی کے اوپر جو ایک پلان رکھا ہوتا ہے اس کے اوپر جو لکڑی ہوتی نا، کہتے ہیں اس لکڑی کو حضور کا امامہ شریف لگ رہا تھا۔ بتائیں کیا تھا؟ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھے، مولا تو نے ہی یہ جماعت عطا فرمائی ہے، تو نے ہی یہ طاقت عطا فرمائی ہے، تیرا ہی قرآن جو ہے رہنمائی فرمانے والا تھا، تیرا ہی کلام ہمارا مددگار تھا، تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں، تو شکر بھی تیرا ہی بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔